السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو چلیے دوستو، آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں پہاڑی کے نیچے ایک چشمہ بہتا تھا۔ اسی پہاڑی کی چوٹی پر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا سا کنواں تھا، جس کی دیواریں لکڑی کی تھی اور جو عرصہ دراز سے گزر جانے سے بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اس کنویں کے ساتھ ہی ایک لکڑی کی بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ صرف ایک چیز جس نے اس پرانے کنویں کو سب کا مرکز نظر بنایا ہوا تھا، وہ اس کنویں کی دیوار پر کھدے ہوئے 3 الفاظ تھے، جو بہت وقت گزر جانے کی وجہ سے بہت دھندلا ہو چکے تھے۔ وہ الفاظ تھے خواہش کا کنواں۔ ایک دفعہ کسی جوان لڑکے کا وہاں سے گزر ہوا اور اس کی نظر کنویں پر درج ان الفاظ پر۔ یہ شخص طبعاً بہت مغرور اور لالچی تھا۔ اس نے ایک نظر کنویں کو دیکھا اور اسے آزمانے کا سوچا۔ اگر سچ ہے تو میں ایک ہی بار میں بہت سا سامان یہاں سے لے جاؤں گا اور سکون کی زندگی گزاروں گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے بہت سا سونا حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنے لگا تو وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ دل ہی دل میں اس نے کنویں کو برا بھلا کہا اور جانے سے پہلے اس نے ایک نظر کنویں میں جھانک کر دیکھا تو بہت حیران ہوا کہ سونے سے بھرا ہوا ایک بڑا سا برتن کنویں میں تیر رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر برتن اٹھانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ اس گہرائی تک نہ پہنچ سکا۔ پھر قریب پڑے ایک ڈنڈے سے سونے کی بالٹی نکالنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس نوجوان نے کئی بار مختلف انداز سے وہ برتن اٹھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ ناکام رہا۔ اسے بہت غصہ آیا اور بالآخر وہ تھک ہار کر کنویں کو برا بھلا کہتا واپس لوٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سونے سے بھرا ہوا برتن پانی کی سطح سے غائب ہو گیا۔ کچھ دن بعد ایک دوسرے لڑکے کا اسی کنویں سے گزر ہوا۔ اس نے بھی کنویں پر کھدے ہوئے 3 الفاظ خواہش کا کنواں پڑھے اور متجس ہوا، کہیں میں بھی اس کنویں سے اپنی خواہش مانگ کر دیکھوں یہ پوری کرتا ہے کہ نہیں۔ وہ نوجوان سوچنے لگا کہ آخر میں کیا مانگوں؟ اس وقت کون سی چیز میری زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے؟ تھوڑی سوچ بچار کے بعد بالآخر اس نے آنکھیں بند کی، اپنی منگیتر کے لیے بہت قیمتی اور خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی خواہش ظاہر کی۔ جب آنکھیں کھولی تو کنویں کی سطح پر بہت قیمتی ہیرے کی ایک انگوٹھی تیرتی نظر آئی۔ پہلے والے نوجوان کی طرح اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی اٹھانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر درخت کی ایک ٹہنی سے بھی اس انگوٹھی کو نکالنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ کس طرح وہیں اپنی خواہش ہیرے کی انگوٹھی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یکایک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کنویں کے ساتھ رکھی بالٹی اٹھائی اور پہاڑی سے نیچے ندی کی طرف چل پڑا۔ ندی پر پہنچ کر اس بالٹی کو پانی سے بھرا اور واپس کنویں پر پہنچ کر اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا اور دوبارہ ندی سے پانی بھرنے چل دیا۔ اس طرح اس نوجوان نے پرانے کنویں کو پانی سے بھر دیا۔ جیسے جیسے کنویں میں پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کی خواہش قریب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور بالآخر وہ انگوٹھی پانی کے ساتھ اتنی اوپر آ گئی کہ نوجوان نے آسانی سے ہاتھ بڑھا کر وہ انگوٹھی اٹھا لی اور واپس اپنے راستے پر چلا گیا۔ یہ خواہش کا کنواں ہم سب کی زندگیوں میں بھی موجود ہے، اور ہم سب اس میں موجود خواہشات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے ہدف مقرر کر لیتے ہیں تو ہمارے مقصد کا حصول
मुमकिन हो जाता है। और ये मकसद कुएं में नीचे कम पानी के ऊपर होता है, जैसे हमें देख तो सकते हैं मगर वो हमारी पहुंच से दूर होता है। हमसे बहुत से लोग पहले वाले नौजवान की तरह जल्द और आसान रास्ते से अपना हदफ हासिल करना चाहते हैं, और जब इसमें नाकामी होती है तो मायूस होकर अपनी ख्वाहिश ख़त्म कर देते हैं और वापस लौट जाते हैं। सिर्फ वही सच्ची कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो इस हकीकत को समझ जाते हैं कि ज़िंदगी की ख्वाहिश का कुआं किस तरह काम करता है, और इस कुएं से अपनी ख्वाहिश का हसूल मुमकिन है। क्योंकि अपनी ख्वाहिश तक पहुंचने के लिए पहले हमें कुएं में कुछ डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अक्लमंदी और सब्र से काम लेना पड़ता है। तभी जाकर मेहनत का फल सही हकदार को मिलता है। ज़िंदगी की सुन्नत भी यही है कि लेने से पहले देना पड़ता है। अगर हम ज़िंदगी को मकसद, मेहनत, सच्चाई, लगन और मुस्तकिल मिजाजी देते हैं तो जवाबन ज़िंदगी हमें भी कामयाबी, सुकून और ख़ुद तौक़ीरी देती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे दूसरे नौजवान ने इस हकीकत को समझा कि अपना मकसद और ख्वाहिश हासिल करने के लिए पहले कुछ हिम्मत, ताकत और वक्त सर्व करना है, तभी वो अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। खुदा हाफिज़।